الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یسن القرآن کے ساتھ حسن آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے رب العالمین ہمارے دین کی سمجھ میں اضافہ فرما۔ ناظرین، کل ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن فہمی کے جہاں بہت سے بنیادی اصول ہیں، ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جب تک ہم دیے گئے علم پر عمل نہ کریں گے تو ہم اس کی سمجھ کو بہترین طریقے سے نہ پا سکیں گے، گویا یہ ہماری اپنی ذات کے اندر نہ اتر پائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جب بھی کبھی بالفرض جیسے ہم اگر کسی جگہ پر اللہ کے دین کی دعوت پہنچاتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں پھر یہ بات تازہ ہوگی کہ میرے نبی نے اس موقع پر کس طریقے سے دعوت پہنچائی تھی، اور صرف نہ دعوت پہنچانے کے طریقے سے واقفیت ہوگی بلکہ اس پروسیس سے مجھے اور آپ کو خود بھی گزرنا ہوگا۔ اور اس سے اگلا اس کا جو رزلٹ ہوگا یا جو اس کا ریئیکشن ہوگا اس رد عمل میں، یہ بھی بات سامنے آئے گی کہ جب بھی کسی جگہ پر دین کی دعوت دی جاتی ہے، جب بھی اللہ کے عطا کردہ اس پیغام کو پہنچایا جاتا ہے، تو اس دنیا میں بسنے والے لوگ اس کو ایسے ہی من و عن نہیں مان لاتے، الا ماشاء اللہ، جنہیں اللہ قلب سلیم عطا کر دے۔ تو اس کا رد عمل بھی ہمارے سامنے بالکل ویسا ہی آتا ہے جیسا کہ آج سے 1443 سال پہلے آیا کرتا تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تو لوگ آپ کو مجنون، دیوانہ قرار دیتے، یا یہ کہتے کہ اسے خود کر لیا ہے، یا یہ کہتے کہ یہ کون سا نیا دین لے آیا ہے۔ تو ناظرین، اگر کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہوا ہو تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب اللہ کے دین کی دعوت کی میں کوئی بات کرتی ہوں یا آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو کوئی بہت آسانی سے اپنے اندر نہیں اتار لیتا، اسے جذب نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں اختلافی پوائنٹس نکالے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کون سا غاروں کے دین کی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب صرف ایک اللہ کے اس حکم کے اوپر ہمیں اسی طرح کی فیلنگ اور اسی طرح کے احساسات کا سامنا ہوتا ہے جب ہم قرآن کی ان آیات پر عمل کرتے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ تم ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرو گے، تو ایسے ہی جب دوسرے کسی حکم کو پورا کریں گے تو ہم گویا اس وادی میں پہنچ جاتے ہیں، اس عرب کے ریگزاروں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن مبارک کے ان احکامات پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ لازمی ہو گیا کہ علم اور اس کے بعد عمل ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں بھی لاتا ہے اور قرآن کی سمجھ میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ آج جس پوائنٹ پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ قرآن ہر کس و ہر انسان اور دنیا میں بسنے والے ہر شخص کے لیے ہدایت لے کر آیا ہے، لیکن اس روئے سخن پر اعتراض کا ایک موقع یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ قرآن اگر ساری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا تو یہ پھر عربی زبان میں کیوں ہے؟ اور اگر چلیں عربی زبان میں آ بھی گیا تھا تو اس میں جو موجود دلائل ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمثیلات موجود ہیں، تو وہ تو اس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں جو عرب کا علاقہ تھا۔ اس میں ہمیں جو تہذیب و تمدن ملتا ہے، جو رسم و رواج ملتے ہیں، جو عرب کے لوگوں کے وہاں کا مذاق ملتا ہے، جو وہ ماحول ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو زیادہ تر نشان زد کر کے بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ سوال یہ اٹھتا ہے، جب یہ عرب کے لوگوں کے علاوہ دنیا کے عام انسانوں کے لیے بھی تھا تو پھر اس میں یہ وقتی، قومی اور مقامی عنصر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس بات پر اعتراض کرتا ہے تو اب اسے یہ چاہیے کہ وہ ان باتوں کو بھی نشان زد کرے کہ جہاں قرآن نے کوئی ایسا عقیدہ، کوئی خیال، کوئی تصور پیش کیا ہو جو آج کے موجودہ زمانے کے کسی بھی طریقے کے دلائل سے، کسی بھی منطق سے ٹکراتا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا عین فطرت پر قائم ہے، اور فطرت کے جو اصول حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعینہ ہی وہی تھے۔
آج بھی وہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی وہی اصول و ضوابط رہیں گے۔ لہٰذا اخلاقی اصول و ضوابط ہوں یا معاشرتی تعلقات کے اوپر کوئی بات کی جائے یا معیشت کے بات کی جائے، تو اس میں انسانوں کی سوچ کے تحت انسانوں کے جذبات اور ان کے اپنے فکری تخیلات کی وجہ سے تو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن وہ بنیادی عقائد، وہ بنیادی اصول، وہ بیسکس جو انفارمیشن اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئیں کہ اگر تم ان راہ پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، تو یہ ہرگز تبدیل نہ ہوں گے۔ تو گرد و پیش کی چیزوں کا مواد استدلال کے طور پر استعمال کر کے اگر اللہ رب العزت توحید کے دلائل پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس علاقے کی جو بات کرتے ہیں، اس میں ایک واضح سی منطق تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی بھی انسان کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ماورائے دنیا سے لے کر مثال نہیں پیش کی جاتی، اس کے لیے کوئی یوٹوپیا ورلڈ میں آپ کو نہیں جانا پڑتا، بلکہ آپ اس کو اسی کے گرد و پیش سے مثال دے کر حقائق کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی کلاس ٹیچر جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کو کہیں وائٹ بورڈ کی مثال دیں گے، کہیں شارپنر کی مثال دیں گے، کہیں کوئی کتاب سے سمجھائیں گے۔ ایسا نہ ہوگا کہ وہ ایک کلاس روم کی دنیا سے نکل کر کوئی جنگل اور سمندروں کی اندر کی دنیا میں لے جا کر اس بچے کو گھما دیں اور اس کی ذہن اور عقل سے وہ ساری چیزیں ماورا ہو۔ تو بہرحال ایک حکمت تو اللہ کی ان آیات میں یہ بھی موجود ہے اور اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ بہتر جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے جو دلائل قرآن پاک میں دیے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں وہ دلائل بالکل اسی طرح سے چسپاں نہ ہوتے ہوں جیسا کہ وہ مشرکین عرب کے دور میں شرک پر چسپاں ہوا کرتے تھے۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایک عالمگیر تعلیم کو محض اس وجہ سے جھٹلا دیں کہ وہ تو وقتی اور مقامی تھی، اور اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک خاص وقت میں ایک خاص قوم کو تو مخاطب کیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی میرے رب نے ہمیں یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمتاً للعالمین بنا کر، کہ آپ تو تمام دنیا والوں کے لیے باعث رحمت ہیں، تو ہم اس کو کیوں محدود کر دیں؟ یہ ہمارے ذہن کی حدود اور قیود تو ہو سکتی ہیں، لیکن میرا رب ایسی کوئی پابندی ہرگز ہم پر نہیں لاتا، کیونکہ دنیا کا فلسفہ، اس کا نظام زندگی، مذہب فکر، جس کی ساری باتیں از اول تا آخر انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، اس کی فلاح کے لیے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو محدود کر کے رکھ دیں؟ اب اس کی مثال ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر ایک چراغ یا ایک ٹیبل لیمپ جو ہے صرف ایک کمرے میں روشنی کر رہا ہے، تو یہ تو ہم محدود کر سکتے ہیں کہ اس کی اتنے ہی لمیٹیشن ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے جو اندھیروں میں تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جیسے ہی سورج کی کرنیں پھیلنا شروع ہوتی ہیں تو دن روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے اور سب چیز ہم پر عیاں ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ حق جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر روشنی، اس سے بھی بڑھ کر ہدایت رکھتا ہے کہ جس سے صرف وہی فیض اٹھائے گا، صرف وہی ہدایت اور راہ پائے گا جس کی وہ اس میں طلب رکھے گا۔ اور اس سے بڑھ کر آگے یہ بات بھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ تمام انفارمیشن کا، دنیا کی تمام علوم کی کنجی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ میں تو اسے، ان کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ میں اسے شاہ کلید سمجھتا ہوں۔ میں نے بہت سی لائبریریز کھنگالیں، بہت سی کتب کا مطالعہ کیا، میں نے سائنس کو پڑھا، میں نے فلسفے کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، لیکن میں نے سب سے بڑھ کر اس کتاب کو پایا، اور اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اسے جس بھی مسئلہ حیات پر لگاتا ہوں تو یہ گویا ایسی کنجی ہے کہ اسے جیسے ہی میں اسے لگاتا ہوں تو یہ مسئلہ میرے سامنے حل ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کو ہم اگر خود اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنا چاہیں، خود سے اس سے کچھ سیکھنا چاہیں، تو اس کا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا کہ جب مجھے کوئی راہ چاہیے، جب مجھے کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی، جب مجھے کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا، تو ہم صرف دو راستے ہیں جن سے رجوع کریں گے۔ ایک تو نماز، جس کا حکم میرے رب نے دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم
مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور دوسرا یہ کتاب ہدایت کہ ہم اس سے رجوع کریں گے کہ اس مسئلے کے متعلق میرا رب مجھے کیا رہنمائی دے رہا ہے، تو ایسا نہ ہوگا کہ میں اس کتاب سے ہدایت نہ پا سکوں۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس کتاب پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ لوگ جو منطقیں تلاش کر کے اپنے فلسفیوں کے فلسفے اپنے بگاڑ کر ہمیں کچھ سمجھانا یا مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ خود شک اور تذبذب کا شکار ہیں اور دوسری دنیا کو بھی شک اور تذبذب میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کتاب جیسے اللہ نے اپنے سب سے پہلے بندے، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی تھی، تو ان کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو وہ کیا ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم اس ہدایت پر جب اس کتاب کے اوپر عمل پیرا ہوں گے جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، تو یہ مجھے اعتماد بھی عطا کرے گی، مجھے اس نعمت کے احساسات شکر بھی میرے اندر پیدا ہوگا، اور پھر مجھے زندگی میں سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ بھی آئے گا، کیونکہ یہ کتاب پاک ہمارے اندر کے شکوک و شبہات کو دور کر کے ہمارے یقین اور ایمان کو حق الیقین اور عین الیقین کی طرح واضح کر دیتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت واضح ہوتا ہے جب میں اسے پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھتی ہوں کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے اور میرے اللہ نے اسے میرے لیے اتارا ہے، اور اس میں ساری کی ساری خیر اللہ نے میرے لیے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف، گویا کہ یہ کتاب پاک جس پر میں اور آپ الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، تو روز محشر یا تو یہ میرے حق میں دلیل ہوگی یا اللہ نہ کرے کہ پھر یہ میرے خلاف خود گواہی دے گی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ اور قرآن کی آیات کا ہی یہ مفہوم ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو ایسے حالات میں دیکھا جائے گا تو قرآن بھی یہ گواہی دے گا کہ اللہ تیرے بندوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ مہجورا، کہ یہ قرآن ہمارے ساتھ تھا لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر کل ہی میں ایک درس سن رہی تھی تو انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو اس دور میں ہم نے اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزارنا کم کر کے لیپ ٹاپ، موبائلز اور ملٹی میڈیا کے ساتھ گزارنے کو زیادہ فوقیت دے دی، اور ہمارے 24 گھنٹوں میں سے روزانہ کوئی 1 گھنٹہ بھی شاید ہی ایسا گزرتا ہوگا کہ جس کو ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے لیے گزارتے ہوں۔ الا ماشاء اللہ جسے میرا رب ہدایت پر قائم رکھے تو وہ تو اپنی پوری کی پوری زندگیاں بھی اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور ان کا پھر اللہ رب العزت انجام بھی ایسے ہی عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ انسان کا انجام بالخواتیم، اس کے خاتمہ جو ہے اس کا انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا اگر اس کا خاتمہ ایمان اور حق کے اوپر گواہی دیتے ہوئے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب انشاءاللہ یہ ہوگا کہ روز محشر اللہ اس کو اسی کے اس کام کی گواہی کے ساتھ اٹھائیں گے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا، اور یہی سب سے بڑا دراصل اس کتاب پاک کا مقصد ہے۔ اور انشاءاللہ ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے جب قرآن پڑھا جائے گا تو ہماری سمجھ اور فہم میں اضافہ ہوگا۔ آج ہم سورہ بقرہ کے اگلے رکوع کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی ہم لیتے ہیں بریک، اور انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو پھر تم اس کا الزام دھر رہے تھے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نے اسے ظاہر کر دیا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے مارا اس کے بعض حصے پر، كَذَلِكَ اسی طرح يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیاں، اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثُمَّ
پھر قست سخت ہو گئے، یہ فعل ماضی ہے، قلوبکم، قلوب دل کی جمع اور کم کا مطلب تمہارا، مطلب یہ کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارۃ، سو یہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بڑھ کر سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جاری ہو جاتی ہیں، مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر نکل پڑتا ہے ان سے پانی، وَإِنَّ، اور بے شک ان میں سے، لَمَا يَهْبِطُ، بعض گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ، اور یقیناً ایک فریق تھا ان میں سے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ سنتے تھے اللہ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، اسے بدل دیتے تھے اس کے سمجھ لینے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ وہ جانتے بھی تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے تھے ایمان والوں سے، قالوا، تو وہ کہتے تھے، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب، خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہ تنہائی میں ہوتے تھے، خلا لفظ اردو میں بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ایسی جگہ جہاں پر ہم کچھ نہ دیکھتے ہوں، بالکل خالی جگہ ہو، تو ایسی جگہ پر جب وہ ہوتے تھے، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا، تو وہ پھر کیا کہتے تھے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم انہیں بیان کر دیتے ہو، کیا تم انہیں بتا دیتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو کچھ کہ اللہ نے کھول کر رکھ دیا تھا تم پر۔ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ کی جب تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا تھا، تو سورہ فاتحہ لفظ کا مطلب بھی ساتھ پڑھا تھا کہ کھولنے والی، تو یہاں لفظ آیا ہے فتح، فتح مطلب یہ کہ کھول دیا، یا اللہ نے اسے واضح کر دیا تھا تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ، تاکہ تم اسے حجت بناؤ، عِندَ رَبِّهِ، اسے عِندَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے ہاں، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے، أَوَلَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ نہیں جانتے، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ اللہ جانتا ہے، مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، يُعْلِنُون، یہ اعلان لفظ ہمارے اردو سے ملتا جلتا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے جو امی ہیں، لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، نہیں وہ جانتے کتاب کو، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر یہ کہ آرزوئیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ مگر گمان ہی کرتے ہیں، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ، پھر، يَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، هَذَا، یہ، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ہے، من لفظ کا مطلب ہوتا ہے سے، لِيَشْتَرُوا، تاکہ تم خرید لو، بِهِ، اس کے ذریعے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت، فَوَيْلٌ لَهُمْ، سو ہلاکت ہے ان کے لیے، مِمَّا كَتَبَتْ، جو کچھ لکھا، أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ کہ وہ کماتے ہیں، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، مگر کتنی کہ گنتی کے چند دن، قل، کہہ دیجئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم کہہ دو، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، عہداً، فلن یخلف اللہ، تو پھر تو اللہ ہرگز نہ اس کے خلاف کرے گا، عہدہ، اپنے عہد، اپنے وعدے کے، ام تقولون علی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے، بلا، کیوں نہیں،
من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، وأحاطت بہ، اور وہ گھر گیا اس کی خطاؤں میں، فأولئک اصحاب النار، سو یہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے 82، مطلب 10 آیات ان کی پڑھی اور ان کا ترجمہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا رب ہمیں ان کی صحیح سمجھ اور فہم عطا کر دے اور اس سے ہمارے علم اور ایمان کو بڑھا دے۔ یاد رہے کہ ناظرین، اس سے پہلے جو واقعہ ہم پڑھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو لہٰذا جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے پھر کیا کہا تھا کہ کیسی گائے ہو، اور پھر سوالات کیے، اعتراضات کیے، بہرحال لیکن اللہ کے اس حکم کو انہیں ماننا پڑا جسے وہ ماننا نہ چاہتے تھے، طوعاً اور کرہاً انہیں یہ سب کرنا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا جس کا میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب اسے قتل کر دیا گیا تھا تو اس کا الزام دوسروں پر لگایا جا رہا تھا۔ اب یہاں میرے رب نے دو باتوں کو واضح کیا، ایک تو یہ کہ جس پر الزام تراشی کی جا رہی تھی اس کو بچا لیا گیا، اللہ نے بچا دیا، اور جو صحیح قاتل تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور یہ تھا کہ وہ اس کو چھپا رہے تھے لیکن اللہ نے اس کو تم پر ظاہر کر دیا۔ پھر اب نے کیا فرمایا تھا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر تمہیں اسے شخص کے اوپر مارنا پڑے گا۔ تو پھر وہ شخص زندہ ہو گیا تھا کچھ ٹائم کے لیے، اور پھر اس نے اس شخص کا اپنے قاتل کا نام بتایا، اور بتانے کے بعد وہ پھر سے وفات پا گیا۔ تو اس واقعے میں پھر اصل مقصد جو رب العزت کا تھا وہ یہ بتانا کہ آگے وہ اللہ تعالیٰ خود ہم پر واضح کر رہے ہیں کہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کہ اللہ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ ناظرین، اس بات کے اوپر عرب کے مشرکین کفار مکہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، یا کنا ترابا، یا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، کہ اللہ ہمیں دوبارہ سے لمبعوثون، کہ اللہ ہمیں پھر سے دوبارہ سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو انہیں اس بات کے اوپر یقین نہ آتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو ایک پورا زندہ معجزہ دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو، جیسے یہ ایک مرا ہوا شخص دوبارہ سے جی اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے یہ کرنا ہرگز مشکل نہیں۔ اور وہ اللہ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں یوں بھی فرماتا ہے کہ جب تم کچھ نہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، مطلب یہ کہ ہمارا ایک وجود بھی نہ تھا تو اس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری تخلیق فرمائی، تو پھر اس کے لیے یہ کیسے ناممکن ہوگا کہ ایک بنی بنائی چیز کو وہ دوبارہ سے اٹھا کر رکھ کرے، جب عدم سے وجود میں نہ ہونے پر بھی میرا رب کچھ بنانے پر قادر ہے، اور وہ محض کن کہتا ہے تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو کہ اللہ مردوں کو قیامت کے دن ایسے ہی زندہ کرے گا، اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی جو خصوصیات عطا کیں، یا جن وجوہات کی بنا پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اس میں دو وجہیں یہ بھی ہیں کہ اللہ نے انسان کو علم اور عقل کی خصوصیت سے نوازا ہے، اور یہ عقل انسان خود اپنے ذات، اپنے مفاد، اپنے مطلب اور اپنے نفس کی خواہشات کی پورا کرنے میں تو اس کا خوب استعمال جانتا ہے، لیکن جب یہی عقل اللہ کہتے ہیں کہ تم میری نشانیوں پر غور و فکر کرو، تو اگر نفس
ہدایت کی طرف مائل نہ ہو تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے، اپنے معجزوں کے ذریعے اور عبرتناک واقعات کے ذریعے انسان کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ان نشانیوں کو، شاید کہ تم عقل سے کام لو، شاید کہ تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا گیا۔ اللہ پھر کیا فرماتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آگے اس واقعے کے بعد یہ ذکر ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو عموماً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے کچھ لوگ ہدایت پاتے کہ جو سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کے برعکس ہوا، اور اللہ نے ایک بہت بڑی بات فرمائی کہ پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور یہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ گویا کہ پتھر کی طرح سخت، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ تو اس حادثے کے بعد، اس واقعے کے بعد انسان راہ ہدایت پہ آنا چاہیے تھا وقت کے انسان کو، لیکن ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور دلوں کی سختی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ اس وقت میرے ذہن میں قرآن ہی کی آیت کے مفہوم کے مطابق یہ آ رہی ہے کہ جب اللہ کے بندے اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور عملاً بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو اس کے نتیجے میں اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ گوشت پوشت کا چھوٹا سا وہ ٹکڑا کہ جسے خاص طور پہ صنف نازک تو بہت ہی اپنے دلوں کو نازکی اس کی قرار دی جاتی ہے، اور بڑا نرم دل ہونا اور بہت کچھ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دل اللہ کی نافرمانی سے اللہ کے نزدیک اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ پتھر یا اس سے بھی بڑھ کر سخت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے پھر وضاحت بھی ہمیں سمجھا دی کہ دیکھو یہ تمثیل جو تمہیں دی جا رہی ہے کہ تم اگر پتھروں پر غور کرو، تم کہیں قرآن میں موجود آیات اور اس کی نشانیوں پر تدبر کرو، اور کبھی تم اس کائنات میں موجود پہاڑوں کو دیکھو، کبھی اس کا مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، تو تم دیکھو گے کہ جب آپ دیکھیے کہ جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو اس میں کس طریقے سے بہت بڑے بڑے پہاڑ کے ٹکڑے اور بڑی بڑی چٹانوں کسی صورت میں آ کر وہ نیچے آ کر گرتے ہیں اور پورے کے پورے ایک بہت ایریے کو وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اللہ کی یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ تو گویا یہ جو پتھر ہیں یہ بھی ایسے ہی نہیں گر جاتے، میرا رب اس کے متعلق کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ میری اور آپ کی نظر میں تو شاید یہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن یہ اللہ نے تخلیق کیے ہیں، تو یہ اپنے مالک اور اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ پتھر گرتے ہیں من الحجارۃ، ان سے نہریں، جب بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیسے پتھروں اور پہاڑوں سے چشمے اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن سے پانی شک ہو جاتا ہے اور ان سے پانی نکل پڑتا ہے، اور کچھ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ رب جو پہاڑوں کی دنیا کے ایک ایک پتھر سے بھی واقف ہے اور پتھروں میں موجود ایک ایک کیڑے کو بھی رزق دینے پر قادر ہے، تو وہ اللہ ایک انسان کی کسی بھی حرکت سے کیوں کر غافل ہوگا جسے اللہ نے اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ موضوع کے رخ کو تبدیل کرتے ہیں اور ہم پر کچھ اور واضح کرتے ہیں، لیکن اس کا انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد ذکر کریں گے۔ اس وقت لیتے ہیں بریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 تک ہم پڑھ چکے، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ قساوت قلبی کی یہ کیفیت اس امت کے افراد کے لیے بیان کی جا رہی ہے جسے کبھی اللہ تعالیٰ نے اہل عالم پر فضیلت عطا کی تھی، لیکن اس امت پر 1400 برس میں ایسے لمحے نہ گزرے کہ جب ان کے ہاں نبی موجود نہ ہو اور انہیں کتابیں بھی دی گئی تھیں، لیکن بدعملی کی وجہ سے، اللہ کے
بتائے ہوئے عقائد میں تبدیلی کی وجہ سے، چیزوں میں ملاوٹ کی وجہ سے، کتابوں میں تبدیلی کی وجہ سے، اللہ کی آیات کی خرید و فروخت، اللہ کی آیات کو وہ لوگ بیچ ڈالتے تھے، اور اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود ان کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب جو اگلا موضوع جو شروع ہو رہا ہے ناظرین، یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی تھی کہ سورہ بقرہ کے جو ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد اللہ اپنے رخ کو امت مسلمہ کی طرف موڑتے ہیں، لیکن فی الحال ہم سورہ بقرہ کے پہلے حصے کو پڑھ رہے ہیں، لہٰذا 5ویں رکوع سے جو یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا شروع ہوا تھا اور 15 رکوع کے آغاز تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ بات بہت فیصلہ کن ہے، جس میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ یاد رہے کہ جن لوگوں کے حالات کو اللہ نے ہم پر واضح کیا، اب اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا منصب جب انہیں عطا کیا گیا اور اس قوم کو اللہ کے نبی نے ہدایت کی طرف بلایا، تو ان کو یہ سب واقعات بتائے جا رہے ہیں اور یہ سب قوانین اور ضوابط اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی ساتھ واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس بات کی طمع ہے کہ یہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ میرے نبی نے ہر فرد جو آپ تک پہنچا یا جس تک آپ پہنچ سکے، آپ نے ہر شخص کے لیے اور اس کے بعد دنیا میں موجود پوری امت کے لیے، اپنی ساری امت کے لیے اپنے اندر ہدایت کے حاصل ہونے کی تڑپ رکھی تھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس پہ توقع ہے کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور یقیناً تھے ایسا فریق بھی ایسا ان میں موجود کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر وہ اس کی تحریف کر دیتے تھے، اسے سمجھ لینے کے بعد، اسے جان لینے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے آیات کو چھیڑنا، اللہ کی آیات کے اندر موجود مطلب کو بدلنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے بندے جو عالم دین ہیں اور وہ اس بات سے بہت زیادہ خوف اور اپنے اندر خشیت محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ان سے اللہ کی بیان کردہ، اللہ کی نازل کردہ آیات کی کوئی غلط تفہیم و تشریح نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک بات اپنے زبان سے فرمایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کون سا آسمان مجھے چھپائے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی۔ ان کی بات کا مفہوم کچھ ایسے ہی تھا کہ کون سا آسمان مجھے چھپائے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں قرآن کی کسی آیت کا غلط مطلب پیش کر دوں گا۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ اللہ کی آیات کو ہی بدل دیتے تھے، اور ایک یہ بہت بڑا عمل تھا کہ اس کا مقصد پیچھے سے ساتھ یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دیکھیے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ذات اور اپنے نفس کی پرستش چاہتے تھے، اور اس کا مطلب بالکل ویسے ہی بدلنا چاہتے تھے جیسا وہ خود سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ نے ان کی اس بات کو واضح کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور نشانی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ لیکن پھر ساتھ ہی اللہ نے کیا بتا دیا؟ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے تھے تو پھر ان کی ڈسکشن ہوتی تھی، پھر وہ ایک دوسرے کو بحث کرتے تھے، حجتیں کرتے تھے کہ یہ تم نے کیا بیوقوفی کر دی۔ اس سے پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے منافقین کے اس کو پڑھا تھا کہ ان کا سلوک، ان کا عمل کیسا تھا، کہتے زبان سے کچھ تھے اور عمل کچھ کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اسی کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اور آپ کے سامنے تو ایسے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن تنہائی میں یہی یہودی لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے سے، ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم نے تو بڑی بیوقوفی کر دی،
اور یہ بیوقوفی اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہ قوم یہود جو تھی اس کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، اور اس کتاب میں یہ ذکر موجود تھا کہ ایک نبی آئے گا اور اس پر پھر ان لوگوں کو ایمان لانا تھا، لیکن اب اس حق کو وہ خود چھپا رہے ہیں، یا تو اس کی تحریف کر رہے ہیں، تبدیلی کر رہے ہیں، اور کہیں اس کو چھپا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ بات تو ہمیں معلوم تھی کہ نبی نے آنا ہے، تو ان سے اب یہ جھگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ تم اسے اپنے رب کے حضور حجت بناؤ، افلا تعقلون، کہ تم کیا عقل نہیں رکھتے۔ مطلب یہ کہ ان کو اس بات پر بھی یقین تھا کہ اب جو علم میرے پاس ہے اور میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوں تو قیامت کے دن یہی چیز میرے خلاف گواہی دے گی۔ اولا یعلمون، اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرما رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہاں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ کے سامنے ہر وہ چیز واضح ہے میری جو آپ کے سامنے واضح نہیں ہے۔ اگر بظاہر آپ کسی کے سامنے یا میں کسی کے سامنے اچھا بن بھی جاؤں تو یہ صرف اور صرف اللہ کا ایک فضل اور رحمت تو ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ ہم پر ایک دوسرے کے عیوب کو ابھی واضح نہیں کر رہا، لیکن قیامت کا دن جو ہوگا، جو ججمنٹ کا دن ہوگا، جو انصاف اور عدل کا دن ہوگا، اس دن انسان کا اللہ کے سامنے کچھ بھی ایسا نہ ہوگا جو چھپا ہوا تو آج بھی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے سامنے بھی یہ سب واضح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے بے علم ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اللہ چھپی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جو گناہ میں چھپ کر کروں گی میرا رب اسے بھی جانتا ہے، جو خیر اور صدقات میں چھپ کر کروں گی میرا رب اس سے بھی واقف ہے۔ تو یہ بات اللہ ہمیں اس بات کے متعلق سمجھا رہے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں ایک اور طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کا ذکر کیا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ اس سے پہلے تو وہ لوگ تھے جو کتاب کو جانتے تھے لیکن اس میں تحریف کر رہے تھے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں کچھ لوگ امی ہیں۔ امی لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں، گویا کہ ماں کے پیٹ سے جیسے انسان پیدا ہوتے اور وہ کچھ نہیں جانتا، تو یہ امی لوگ کہلاتے تھے۔ لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ وانہم الا یظنون، کہ یہ کتاب کا انہوں نے علم بھی حاصل نہیں کیا، لیکن وہ کتاب کے متعلق کیا کرتے ہیں، گمان ہی رکھتے ہیں، آرزویں ہی رکھتے ہیں، کہ وہ جو اپنے من میں ان کے خیال آتا ہے، جو دل سے وہ بات سمجھتے ہیں اسی کو زبان پر لے آتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کو تو کتاب کا علم ہی نہیں ہے۔ سو اللہ آگے ان کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، لہٰذا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ کام بھی قوم یہود نے کیا کہ وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، کہ علماء یہود سے جب کوئی شرعی مسائل دریافت کیے جاتے تو وہ اپنے پاس سے اپنے ہی من گھڑت مسئلوں کو ان کے سامنے بیان کر دیتے، اور کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہٹ دھرمی سے کام لیا جاتا تھا، گویا یہ رشوت پر مبنی کام کیے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور انہیں یہ واضح کر دیا کہ اس وقت کے علماء یہود کا کیا کردار تھا۔ اس کے متعلق علامہ اقبال نے یوں ارشاد فرمایا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو ناظرین، یہ بات صرف یہود علماء کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور کے علماء اور آج کے بعد آنے والے علماء کے لیے بھی اس میں ہدایت اور نصیحت ہے کہ انہیں من و عن دین کو ویسے ہی بیان کرنا ہوگا جیسا یہ ہے، انہیں احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کو ویسے ہی سمجھانا ہوگا جیسا کہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اور جیسا کہ اس کا فہم ہے۔ اگر وہ من چاہی اس کی تشریح کریں گے، اس کی کوئی شرح بیان کریں گے تو عند اللہ ان کی اور لوگوں سے زیادہ پکڑ ہوگی۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات کو خریدتے ہیں اور اس کا لکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ثم یقولون، ساتھ ہی پھر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وجہ اس کی یہ کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت خرید لیں۔ آج کے دور کے حساب سے اگر ہم اسے سمجھیں تو جیسے اگر کوئی وقت کا حکمران کسی بھی وقت کے عالم سے یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسی کتاب لکھ کر دی جائے جس میں قرآن ہی کے مطابق جہاد کے، آج کے دور میں جہاد فرض نہ ہونے کی دلائل دیے جائیں، اور اگر وہ فرد وہ کام کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں دوزخ کا سودا کر لیا۔ یا اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم قرآن و سنت کے مطابق یہ واضح کر دو کہ یہ فیملی پلاننگ یا منصوبہ بندی یہ صحیح کام نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے حکم کے مطابق اگر وہ دلائل سے بات نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اس نے بھی اللہ کو ناراض کر کے محض چند ٹکوں اور سکوں کے عوض کچھ خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں ہمیں سمجھائیں اور آگے یہ بتایا کہ دیکھو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ ہمیں ہلاکت میں پڑنے سے بچائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔